آپ پیغمبر سے زیادہ جانتے ہو، آپ کی یعنی آپ کو زیادہ معلوم ہے کہ رسول اللہ نے یوں فرمانا چاہیے تھا اور یوں نہیں فرمانا چاہیے. یعنی اہل البیت سے مراد اصحاب قصہ ہے. اب مولوی صاحب کا مسئلہ یہ ہے آج کے زمانے میں خصوصاً کہ مولوی کہتا ہے کہ نہیں میری فہم صحابہ کی فہم سے بڑی ہے. دعویٰ اس کا یہ ہے کہ ہم صحابہ کے پیچھے چلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر و معین. پروگرام دین و دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. دنیا اسلام ہمیشہ سے اس اصول پر کاربند رہی ہے کہ مسلم امہ کے درمیان اتحاد اس کا ایک کلیدی اور بنیادی عنصر رہا، اور نہ صرف یہ کہ اسلام وحدت کو ایک ٹیکٹک کے طور پہ بلکہ ایک اسٹریٹجی کے طور پہ دیکھتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف ضرورت کے وقت ہی تاکید کی جاتی ہے وحدت کے اوپر، بلکہ تمام زمانوں میں اور بنیادی ترین اصول کے طور پہ اسلام وحدت کو لیتا ہے. اور دنیا اسلام میں بہت ساری شخصیات مختلف ادوار کے اندر اسی پیغام کو، وحدت کے پیغام کو لے کے آگے بڑھتی رہیں، اور انہوں نے مناظرے سے مکالمے کی طرف اور گفتگو اور مکالمے کو اپنا وتیرہ بنایا. آج ہمارے درمیان ایک بہت ہی اہم شخصیت کہ جو اسی وحدت کے اوپر جن کی بہت تاکید رہی، اور وہ اپنے دیکھنے والے اور اپنے سننے والوں کو اس کی طرف دعوت دیتے ہیں، جناب مفتی فضل ہمدرد صاحب. ہم ان کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جناب مفتی صاحب، آپ کی اس پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ آپ کا علامہ سبطین علوی صاحب، اور آپ کا نہایت متشکر ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا. بہت شکریہ. مفتی صاحب، ہم لوگوں نے کہا کہ وحدت ایک بہت ہی بنیادی عنصر ہے، تو دنیا اسلام میں ہمارے پاس جو نکات اور جو محور ہیں وحدت مسلم امہ اکٹھی ہو سکتی ہے، ان میں سے ایک بنیادی ترین چیز قرآن مجید ہے کہ جس پہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے اور وہ اس کے اوپر اکٹھے ہیں. ایک اور چیز جو بعد از پیغمبر جس کے اوپر ہم لوگ جس محور پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن پہ ہم لوگ قرآن کے علاوہ خصوصاً شخصیات میں بعد از پیغمبر ہم لوگ اکٹھا ہو سکتے ہیں، اور ان کے محور پہ ہم لوگ اپنی مسلم امہ کو اور اس کے وقار کو اور اس کی شان کو اور حقیقی اسلام کو اپنے معاشروں کے اندر بھی لا سکتے ہیں. اور اسلام کا وہ جو بلند پرچم ہے کہ جس کو پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند کیا اور سرفراز کیا، اور تمام دنیا کے لیے اس اسلام نے رہنا ہے، تو وہ کون سا محور ہے کہ جس پہ مسلمان جو وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ آپ کا علامہ سبطین علوی صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اور میں متشکر ہوں آپ کا کہ آپ نے اپنے پروگرام کے اندر مجھے انوائٹ کیا. اور یہ اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ مسلم امہ آپس کے اختلافات کو بھلا کر ایک دوسرے کے قریب ہو، اور امت مسلمہ کے تمام مسالک، مذاہب اور فرقوں کے درمیان میں ہم ایسی چیزیں ڈھونڈیں جو ان کو مشترک کرتی ہیں، اور ان اختلافی مسائل کو جو فروعی درجے پر ہیں اور وہ مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، ان سے درگزر کریں، اعراض کریں. اور ہر ایسی کوشش جو مسلمانوں کے اندر تفرقہ، عناد، فساد اور انتشار کا باعث بنتی ہو، مسلم امہ کو ٹکڑے ٹکڑے کرتی ہو اور ان کے اجتماعی مفادات کے خلاف ہو، تو ان چیزوں سے ہم درگزر کریں. تو بلکہ یہ ہر زمانے کے لیے ضروری تھا کہ ہمارے لوگ اس بات کی کوشش کرتے، اور امت کے اکابرین صلحاء اکابر نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے، خواہ وہ شیعہ ہو سنی ہو، کہ مسلمانوں کے درمیان میں زیادہ سے زیادہ قربت پیدا کی جائے اور مشترکات کو قریب لایا جائے. اسی سلسلے میں قرآن مجید تو جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کے اندر یا اسلام وہ مسلمانوں کو وحدت کی بات کرتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. توحید کا بنیادی مطلب یہی ہے کہ انسان ایک ہو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ مسلمانوں سے یہی چاہتا ہے کہ توحید کا اقرار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے معنی کو بھی اپنائیں گے، یعنی وہ اللہ کی ذات ایک ہے جس نے سب انسانوں کو پیدا کیا.
تو جو شخص اس بات کے اوپر یقین رکھتا ہے وہ خدا کی انسانیت کے اندر بھی تقسیم نہیں کرے گا، یہ فلاں نسل کا ہے، یہ فلاں قوم کا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ تقسیم بھی اس کے اندر سے ختم ہو جائے گی، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تمام مخلوقات بشمول میرے اور میرے فرقے کے، میرے قوم و قبیلے کے، میں اللہ کا پیدا کردہ ہوں، اس لیے میں کسی انسان میں تقسیم نہیں رکھوں گا، کسی کو نفرت اور حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھوں گا۔ تو مسلمانوں کو جو بنیادی عقیدہ توحید ہے وہی وحدت ہے۔ اب اگر ہم اس بات کی طرف آئے کہ پھر مسلمانوں کے اندر یہ فرقے کیوں پائے جاتے ہیں، مسلمانوں کے اندر یہ تقسیم کیوں ہے، مسلمان شیعہ سنی میں، اور پھر اگر یہ تقسیم محض اختلاف کی حد تک ہوتی تو اس کا اتنا نقصان اور اتنا ضرر نہ ہوتا، نہ معاشروں کے اوپر، نہ دنیا کے اندر مسلمانوں کی ذات کے حوالے سے۔ لیکن جب ہم نے یہ دیکھا کہ اس وجہ سے مسلمان باہم دست و گریباں ہیں، اور مسلمانوں کے ممالک کا جو امن ہے وہ ہمیشہ خراب رہتا ہے، انہیں سیاسی، معاشی اور اقتصادی طور پر تباہی کی طرف لے جایا جاتا ہے، صرف اسی وجہ سے کہ مسلمان وہ آپس میں ایک نہیں ہوتے، اور ان میں یہ بہت بڑا ڈفرنس پایا جاتا ہے شیعہ سنی کے اختلاف ہے۔ دیگر جتنے بھی اختلافات ہیں مسلمانوں کے، وہ اگر آپ سائڈ پہ رکھیں تو ان وجوہات کی بنیاد پر کوئی قتل و غارت نہیں ہوئی ہے۔ مثلا رفع یدین کا مسئلہ ہو گیا، یا ایسے مسائل ہو گئے کہ جو آپ یہ دیکھ لیں کہ نماز کے اندر آمین بالجہر کہنا یا نہیں کہنا، ہاتھ کہاں باندھنے نماز میں، ان مسائل کی وجہ سے امت مسلمہ میں تکفیر تفسیق نہیں ہوئی ہے، یعنی قتل و غارت گری نہیں ہوئی ہے۔ بنیادی جو مسئلہ ہے اس امت مسلمہ کا، جس کی وجہ سے برسوں اور صدیوں سے یہ مسلمان نفرت کا شکار ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے دور ہے، وہ ہے اس امت میں شیعہ سنی کا معاملہ۔ اور افسوس کے ساتھ لوگوں کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے اور کہ مسلمان وہ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کے اندر یہ اختلاف ہمیشہ قائم رہیں گے، مسلمانوں کے اندر یہ تو آپ کوئی ایسی قوت ہی نہیں ہے کہ جو ان کو قریب کر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دین کے اس بنیادی، یعنی شیطان نے اتنا وسوسہ دماغ میں ڈالا ہے نا کہ کوئی ایسی چیز ہے نہیں، لوگ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ بڑے بڑے میں نے صلحاء کو دیکھا ہے، بہت، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو چوٹی کے رہنما ہوتے ہیں ان کو بھی میں نے ایسی گفتگو کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ امت کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتی، اس امت کے اختلافات کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے، اس کے اندر یہ فتنہ فساد ہمیشہ رہے گا۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو کوئی حل نہ دیا ہو، گویا کہ قرآن میں کوئی حل موجود نہ ہو، گویا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن کا کوئی نسخہ اور فارمولہ دیا نہ ہو، جبکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ دین کامل ہے، قرآن کامل ہے، اور یہ رہتی دنیا تک یہ انسانیت کے لیے فوز و فلاح کا باعث ہے، امن کا باعث ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر نے وہ کسوٹی، وہ معیار، وہ میزان نہ دیا ہو کہ جس پر یہ امت متفق ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کو ایسے ہی چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو وحدت کا میزان دیا ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ تم حبل اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور تفرقے میں مت پڑو۔ قرآن مجید کی آیت کہتی ہے کہ مسلمان ہمیشہ متحد رہیں اور ان میں کوئی تفرقہ قائم نہ رہے، وحدت کے ساتھ رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، شیعہ سنی دونوں کی روایت ہے، متواتر روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں قریب ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کے چلا جاؤں اور میں اس دنیا سے پردہ فرما جاؤں، اور ایک فرشتہ میرے پاس آئے، موت کا فرشتہ، اور اس کی بات کے پر میں لبیک کہہ دوں، اس دنیا سے چلا جاؤں، میں تمہارے درمیان میں دو گراں قدر عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ وعطرتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اولاد ہے۔ اس حدیث کو حدیث ثقلین کہتے ہیں، اور یہ سنی شیعہ دونوں کی متواتر روایت ہے، دونوں کی ایسی روایت ہے کہ جس طرح قرآن مجید کی آیت کا حکم ہوتا ہے اسی طرح یہ روایت ہے، تو اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ اس حدیث کے اندر شیعہ سنی دونوں کو یہ حکم ہے کہ وہ قرآن اور اہل البیت کو تھام کے رکھیں، قرآن مجید کی آیات پر عمل کریں، تدبر کریں، غور و فکر کریں، اور اہل البیت کے پیچھے چلیں۔ یہ صرف سنی کی بات نہیں ہے، یہ صرف شیعہ کی بات نہیں ہے، یعنی یہ وہ مسئلہ ہے کہ اس امت کو وحدت پہ قائم رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی حل پیغمبر اکرم نے دیا ہے، اور وہ حدیث ثقلین کا ہے۔ قرآن مجید بھی کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ پہلوں میں پہل کرنے والے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو مہاجر بھی ہیں اور جو انصار بھی ہیں۔ سابقون الاولون میں اہل سنت کا اتفاق ہے، شیعہ کا بھی کہنا ہے کہ امام علی علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام لیا۔ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام، سیدہ زہرا علیہ السلام، اہل سنت کی روایت کے مطابق اگر سیدہ کی ولادت
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یعنی اس زمانے کے اندر تسلیم کی جائے جو 35 سال کی عمر تھی نبوت کے اعلان سے قبل، سیدہ زہرا علیہ السلام اور دیگر جلیل القدر صحابہ اکرام، جعفر بن ابی طالب، جناب ابو طالب علیہ السلام، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے والے وہ افراد کہ جنہوں نے دعوت ذو العشیرہ کے اندر یہ اقرار کیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کی اس دعوت کو آگے لے کے چلیں گے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ان کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا، اور حدیث ثقلین یہ کہتی ہے کہ اہل البیت اور قرآن مجید دونوں ایک ساتھ ساتھ ہیں، اور یہ روایت متواتر روایات ہیں، اس کے مختلف طرق ہیں۔ مسلم کے اندر 6225 زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جابر بن عبداللہ سے یہ روایت ہے، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، اور خود امام علی علیہ السلام سے، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے یہ روایت مروی ہے، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ امت اگر اہل البیت کے اوپر متفق ہو، یہ امت اگر اہل البیت کے اوپر متفق ہو، یہ امت اگر قرآن مجید کے اندر تدبر کرے تو انشاءاللہ یہ متحد ہو سکتی ہے۔ جی اللہ وسلم۔ بہت جالب آپ نے نقطہ بیان فرمایا کہ بعد از قرآن بلکہ عدل قرآن خود اہل بیت کے مکتب کے ماننے والے تو اس کے اوپر بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں، تو بہت جالب ہے کہ اہل سنت کی طرف بھی آپ نے اشارہ کیا، اور بہت سارے لوگوں نے حدیث ثقلین پہ کام بھی کیا کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام در حقیقت وہ عدل قرآن ہیں، مساوی ہیں اس قرآن کے، اور وہ نجات کا ذریعہ بھی ہیں بعد از پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اگر وہ دامن قرآن کو اور دامن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ لیتے ہیں اور تھام لیتے ہیں، بلکہ نہ صرف یہ کہ تھام لیتے ہیں بلکہ لازمی ہے اس حدیث ثقلین کے ذریعے سے جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، جو پیغمبر نے فرمایا ہے کہ لازمی ہے آپ کے اوپر کہ ان دونوں کو آپ جو ہے ان کے ساتھ متمسک رہیں اور ان کو تھامے رکھیں۔ لیکن یہاں پہ پھر ایک اختلاف جو اہل سنت اور برادران مکتب اہل بیت کے درمیان اور مکتب صحابہ کے درمیان یہ اختلاف رہا کہ وہ اس کے اندر شامل کرتے ہیں مختلف دیگر شخصیات کو، اور ظاہر ہے مکتب اہل بیت کے ماننے والے جو ہیں وہ ان شخصیات کو جو پائتن پاک ہیں ان کو اس کے اندر شامل کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کی میں نے دیدگاہ جو ہے وہ چند دنوں دیکھی، اور دیگر جو اہل سنت علماء ہیں ان کی نظر بھی اس حوالے سے جو ہے وہ مختلف ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے مراد جو ہے وہ برادران اہل سنت کے ہاں وہ کون ہے، وہ کون سی شخصیات ہیں کہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہیں؟ دیکھیں سبتین صاحب، اہل سنت والجماعت کے اندر بھی بلکہ خود صحابہ کرام سے جو اس آیت کی تفسیر کے اندر سورۃ الاحزاب سورۃ نمبر 33 آیت نمبر 33 انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس آیت کے اندر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ اور دیگر صحابہ کرام، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، ان سے جو روایت مروی ہے، ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت مروی ہے صحیح مسلم کے اندر باب فضائل اہل البیت کے اندر، اور ام المومنین ام سلمہ سے سنن ترمذی کے اندر روایت مروی ہے۔ یہ اہل سنت نے تمام اس آیت کی تفاسیر جتنے نے بھی کی ہے، خواہ ابن کثیر ہو یا ابو حیان الاندلسی ہو، جتنے بھی مفسرین ہیں ان سب کے اندر دیکھیں یا اللباب فی علوم القرآن، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ کیا ہے، اس کے اندر یہ دو روایات رکھی گئی ہیں۔ کون سی روایت ہے؟ حضرت عائشہ والی اور ام المومنین ام سلمہ والی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کو بلایا، امام حسن کو، امام حسین اور سیدہ زہرا علیہ السلام، ان کو بلایا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل البیت۔ اور ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہے سنن ترمذی کے اندر کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میرے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ نے چادر اوڑھائی جس کے اندر آپ نے امام علی کو، امام حسن، امام حسین اور سیدہ زہرا علیہ السلام ان کو داخل کیا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل البیت وخاصتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ میرے اہل البیت اور میرے خصوصی ہیں۔ تو صحابہ کرام امہات المؤمنین اس آیت کی تفسیر میں، سورۃ الاحزاب کی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ اس سے مراد یہ اصحاب کساء ہے، یعنی اہل البیت سے مراد اصحاب کساء ہے۔ اب مولوی صاحب کا مسئلہ یہ آج کے زمانے میں خصوصاً کہ مولوی کہتا ہے کہ نہیں، میری فہم صحابہ کی فہم سے بڑی ہے، دعویٰ اس کا یہ ہے کہ ہم صحابہ کے پیچھے چلیں گے،
دعویٰ اس کا یہ ہے کہ ہم سلف کی اتباع کریں گے، دعویٰ اس کا یہ ہے کہ ہم اکابرین کے پیچھے چلیں گے. لیکن آج کا مولوی ظالم وہ اپنی فہم کو صحابہ کے فہم کے اوپر رکھتے ہوئے وہ کہتا ہے نہیں، یہاں پر اہل البیت سے مراد یہ ہے. تو میں سوال یہ کرتا ہوں کہ اگر ہم ایک جگہ پہ رہیں اور ہم یہ کہیں کہ قرآن مجید کے اندر جو ہمارا اصول ہے کہ ہم صحابہ کی تفسیر کو پہلے لیں گے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم خود فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اصحاب کسا ہے. ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے اور ایک بھی اہل سنت کا محدث ایسا نہیں ہے کہ جس نے کہا ہو یہ آیت تطہیر یہ حضرت ابو بکر کے بارے میں نازل ہوئی یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے محدثین میں سے اور مفسرین کرام اہل سنت میں سے کہ جس نے یہ کہا ہو کہ اس آیت سے مراد یہ ازواج مطہرات ہے، ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. کوئی نہیں ہے، کسی نے یہ نہیں کہا. ہاں یہ بات ضرور ہے، یعنی حدیث کی میں بات کر رہا ہوں، یہ بات ضرور ہے کہ اس میں شامل ضرور رکھا گیا ہے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل البیت ہیں، ازواج بھی اہل البیت ہے، لیکن اس پر دلیل کیا ہے روایات سے؟ ان کے پاس دلیل نہیں ہے، لیکن شامل ضرور مانتے ہیں اس کے لغوی معنی کے اعتبار سے کہ جی گھر والے ہیں. تو اس میں کوئی ایسا کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، امت کے اندر کوئی ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہونی چاہیے تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعیین کر دیا اہل البیت کا، تو پھر مفسرین نے یا جو بعد کے زمانے میں ہے آج کل کے ہمارے علماء ہیں جو اس پر اتنی شدت اختیار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں اس میں، بلکہ بعض افراد ایسے ہیں کہ جو اصحاب کسا کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اصل ازواج ہے اور اصحاب کسا بھی اس کے اندر شامل ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ یوں کہتے ہیں کہ اصل اصحاب کسا ہیں اور ازواج رسول بھی اس میں شامل ہے. چلو یہ بات مانی جا سکتی تھی کہ آپ لغوی طور پر کہہ دیتے کہ گھر والے، اور اس میں لغوی طور پر لازمی بات ہے ازواج رسول شامل ہے اہل بیت میں، اگر ہم لغوی معنوں کے اندر دیکھیں کہ گھر والے کے الفاظ میں. لیکن جو قرآن کا وہ معنی کہ جس میں قرآن مجید نے کہا کہ ہم نے ان کو طاہر اور مطہر کر دیا، یہ مطہرین ہیں، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، یہ اصحاب کسا ہیں، وہ صرف اور صرف منصوص جو ہے وہ یہ 5 تن ذوات قدسیہ ہیں جنہیں اصحاب کسا کہا جاتا ہے. باقی اس میں اعتراض نہیں ہے. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ جناب ہماری گھر والی، ہماری اہلیت جو ہے وہ اہل البیت میں سے ہوتی ہے، یعنی ہر بندے کی، یہ آج کل جو مولوی صاحبان دلیل دیتے ہیں کہ جناب اردو میں کہتے ہیں گھر والے، تو یہ بالکل وہی چیز ہے. یہ یعنی وہ انہوں نے سمجھا ہے کہ قرآن مجید گویا کہ اردو زبان میں نازل ہو. قرآن مجید اس زبان میں اس محاورے کے طور پہ سمجھا جائے گا کہ اہل البیت سے مراد کیا ہوتا ہے. اور رسول اللہ نے کر کے بھی دکھایا کہ ان پر چادر اڑائی اور فرمایا کہ یہ میرے خصوصی ہیں، یہ میرے ساتھ منسلک ہیں اور یہ قرآن کے برابر ہیں. یعنی ان کی اتباع اور پیروی کرنی ہے، یعنی ان کی اتباع اور پیروی کرنی. یعنی اس واقعے کے اس کرینے کے ذریعے سے پیغمبر گرامی اسلام نے یہ جواب، آپ کو بہت جالب ہے کہ وہ جو علماء کرام جو اہل سنت کے ہیں کہ جو اس معنی عام کو لیتے ہیں، تو اس واقعے کے ذریعے سے، اس حدیث کسا کے ذریعے سے معین کر دیا بعد والوں کے لیے کہ بھائی دیکھو اگر معنی عام بھی ہے آیت کا، تو اس واقعے کے ذریعے سے مخصوص اہل بیت یہ افراد ہیں. تو یہاں پہ جب ہم لوگ یہ مشخص ہو جائے کہ اہل بیت علیہ السلام، ظاہر ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در حقیقت تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، اور یہ اسلام اور پیغمبر جو ہیں وہ اسوہ حسنہ ہیں، نمونہ ہیں، صرف اس زمانے کے اعراب کے لیے نہیں بلکہ آج کے زمانے کے لیے بھی اور آئندہ آنے والی صدیوں کے لیے بھی، اور تمام زمانوں کے ساتھ ساتھ تمام علاقوں کے لیے، تمام جگہوں کے لیے، تمام ممالک کے لیے، مشخص نہیں کسی ایک خاص ایریے کے ساتھ. جب یہ اتنا عام ہے اور پیغمبر در حقیقت انسان کو ان بستیوں سے ان اعلیٰ بلندیوں پہ، انسانیت کی بلندیوں پہ لے جانا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے ایسی شخصیات اور ایسی ذوات مقدسہ ہونی چاہیے کہ ظاہر ہے کہ جو اس مرحلے پہ جس پہ پیغمبر فائز ہیں اسی پہ وہ فائز ہوں. تو ہم لوگ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں دیکھتے ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں دیکھتے ہیں. تو یہ جو ذوات مقدسہ ہیں یہ نہ صرف مکتب اہل بیت کے ماننے والے بلکہ اہل سنت میں بھی باقی تمام شخصیات کی نسبت، حتیٰ اصحاب کی نسبت وہ لوگ قائل ہیں کہ یہ افضل شخصیات ہیں. تو جب یہ افضل شخصیات ہیں تو اب ہمیں بنیادی طور پہ سوال یہ بنتا ہے کہ اب ہمیں اتباع کرنی ہے بعد از پیغمبر، تو ہم کس کی اتباع کریں؟ تو ہمارے پاس کیسی جو ہیں یہ شخصیات ہمارے لیے جو ہے وہ کن دلائل کی بنیاد پہ آپ سمجھتے ہیں؟ جیسے میں نے تھوڑا سا مثلا اشارہ کیا اپنے فہم کے مطابق،
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن دلائل کی بنیاد پہ تمام مسلمانوں کے لیے یہ اہل بیت علیہ السلام جو ہیں وہ قابل اتباع ہیں؟ اور جی اسی طرح سے اس کے ساتھ بتا دیجیے گا کہ کیسے یہ نقطۂ وحدت اور محوری نقطہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جس پہ تمام مسلمان اکٹھے ہو سکتے ہیں. جی بالکل. دیکھیں تمام مسلمانوں کے حوالے سے تو پہلے میں بات عرض کرتا چلوں کہ قرآن مجید نے فرمایا کہ متحد رہو، فرقوں میں مت پڑو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,24,000 صحابہ کرام کی موجودگی کے دوران میں، سنن ترمذی کی روایت ہے 3,086، رسول اللہ نے فرمایا، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ اپنی اونٹنی قصوہ کے اوپر سوار تھے، اور آپ نے حجۃ الوداع میں فرمایا کہ انی تارکم فیکم ثقلین لن تضلوا بعدی ابدا، میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میرے اولاد ہے، عترتی، اہل بیتی و عترتی. تو یہ تو پوری امت کے لیے رہنما ہے. اسی حدیث ثقلین کو اگر آپ دیکھیں تو یہ اس امت کے تمام مسائل، اس امت کے فکری، اس امت کے سیاسی، معاشی، اقتصادی، فروعی، مذہبی اختلافات کا حل اسی حدیث سے ہمیں ملتا ہے، حدیث الثقلین سے. اب اس امت نے چھوڑ دیا ہے، اس امت کے جو جتنی بھی یعنی محافل ہیں، مجالس ہیں، وعظ و ارشاد کی جو دعوت ہے، ممبروں سے اس حدیث کا بیان کرنا ترک ہو گیا ہے. جتنی بھی آپ دیکھ لیں، کوئی شخص کیا حل بتا رہا ہوتا ہے، کوئی کیا حل دے رہا ہوتا ہے، اس امت کو ہم کیسے متحد کر سکتے ہیں. ایک کہتا ہے جناب آپ پاکستان میں فلاں نظام لے آئے، دوسرا کہتا ہے جناب یہ نظام لے آئے. جو کہ رسول اللہ نے نظام دے دیا، جو رسول اللہ نے فرما دیا کہ قرآن اور اہل البیت کے پیچھے چلو، اس کو کوئی بیان نہیں کر رہا ہوتا. اس لیے نہیں بیان کرتے کہ دوسرا فرقے والا ناراض ہو جائے گا، فلاں شخص ناراض ہو جائے گا. تو اس میں ناراضگی کی کوئی بات نہیں ہے، ناراض ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. ہمیں رسول اللہ کا دیا ہوا حل ہمیں قبول کر لینا چاہیے. کوئی فرقہ وارانہ بات نہیں ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں قرآن اور اہل البیت کے پیچھے چلو تو اس کو فرقہ وارانہ بات سمجھ لیا گیا. دوسری بات یہ کہ کون سی وہ وجوہات ہے کہ جن وجہ سے اہل البیت کی اتباع ہونی چاہیے. دیکھیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے ہیں. ایک وجہ یہ کہ خود رسول اللہ نے فرمایا کہ میری اہل البیت کی اتباع کرو. اس قرآن مجید، کیونکہ یہ قرآن مجید یعنی اس کی جو تعلیمات ہیں اس دین اسلام کی، وہ جس طرح آپ نے بتایا کہ صرف اشخاص تک محدود نہیں ہے کہ جناب اسلام ہے تو ہم صرف اس لیے اہل البیت کی بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ نبی کا خاندان ہے، صرف اس لیے یعنی اسلام میں اس طرح یہ بات چلتی ہو. نہیں، بنو ہاشم میں ایسے افراد بھی ہیں کہ جو بنو ہاشم کے یعنی جو قابل اتباع نہیں ہے، بلکہ وہ اسلام پر ہی نہیں تھے، بنو ہاشم کے تھے. جیسے ابو لہب کی مثال آپ دیکھ لیں، قرآن مجید نے اس کے اوپر عتاب کیا. تو محض خاندان پرستی کو قرآن سپورٹ نہیں کر رہا. قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے معزز اور مکرم وہ ہے کہ جو متقی ہے. یہ بات ہم سے زیادہ بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں. اسی لیے فرمایا قرآن مجید نے کہ ہم نے اہل البیت سے ہر طرح کے رجس کو دور کر دیا ہے. ان میں کوئی رجس نہیں آ سکتا کہ وہ دین کو بیان کرتے وقت اپنی ذات کا معنی لیں گے، ایسا نہیں ہے. آپ خود دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جنگوں کے اندر امام علی کو آگے کیا، تمام خطروں کے مواقع کے اوپر. ابو الحسن علی ندوی نے لکھا ہے المرتضیٰ کے اندر، ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام علی کو ہر یہ اہل البیت کی پہچان ہے کہ امام علی سے کہا کہ علی آپ نکلے، حمزہ آپ نکلے، اور جناب جعفر بن ابی طالب آپ چلے جائیں. یہ اہل البیت کی پہچان ہے. اور جب منافع کا وقت آیا تو کہا اہل البیت تم پیچھے ہو جاؤ، اہل البیت کو پیچھے کر دیا. منافع یہ ہے اہل البیت، یعنی ایک اسوہ سیٹ کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری امت اور انسانیت کے لیے کہ میرے اہل البیت یہی اس اسلام کو قائم کرنے والے، یہی اس دین کو قائم کرنے والے ہیں. امام علی علیہ السلام اپنی ولادت سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک، اور خود اپنی شہادت کے وقت تک لمحہ لمحہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے. مستدرک للحاکم کی روایت ہے، یا علی انت تبین لامتی ما اختلفوا فیہ من بعدی، اے علی تم اس امت کے لیے وہ کچھ بیان کرو گے جس میں میری امت اختلاف کر لے. حجۃ الوداع سے پہلے جو حج کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلہ روانہ کیا، جس میں سورہ برات نازل ہوئی، 9 ہجری کا جو حج تھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان دے کر بھیجا کہ جائیے آپ مشرکین سے برات کا اعلان کر دیں. جب حضرت ابوبکر روانہ ہو گئے، امام علی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل امین تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ کا فرمان یہ ہے کہ اس حکم برات کو یا تو آپ خود بیان کریں یا آپ کے اہل میں سے کوئی شخص بیان کرے گا.
آپ بیان کریں یا آپ کے اہل میں سے بیان کرے گا. اور سنن نسائی کے اندر یہ روایت موجود ہے، لا یؤدی منک الا انت او علی، یہ یا تو آپ بیان کریں گے یا علی بیان کرے گا. یعنی دین کا معاملہ، دین کو لوگوں تک پہنچانے کا معاملہ یا تو رسول اللہ کی ذات بیان کرے گی یا امام علی علیہ السلام. خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اقرؤنا ابی بن کعب واخضعنا علی، ہم میں سب سے بڑا قاری وہ ابی ہے اور سب سے بڑے قاضی وہ امام علی ہے. جب قاضی امام علی ہے، جب ان کا علم سب سے وسیع ہے، جب ان کا علم سب سے بڑا ہے، جب رسول اللہ نے اپنی زندگی میں امام علی کو روانہ کیا اور برات کا اعلان وہ امام علی علیہ السلام نے کیا، وہاں جا کر لوگوں کے اندر سورہ برات کو پڑھا، اور جبریل امین اس بات کے اوپر راضی نہیں ہے، جبریل امین اس بات کے اوپر راضی نہیں ہے کہ دین کا پیغام پیغمبر کی زندگی کے اندر نبی کے علاوہ، نبی کے حکم سے علی کے علاوہ کوئی اور بیان کرے. جب پیغمبر کے، جب یہ یعنی آسمان اس بات کے اوپر راضی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل البیت ہی دین کو بیان کرنے والے ہیں، اہل البیت ہی دین کو آگے پہنچانے والے ہیں. متواتر روایت ہے، متواتر. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبوۃ بعدی. بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، تمام کتب حدیث کے اندر یہ روایت مروی، متواتر روایت ہے. اور روایت کرنے والے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ شخص ہیں کہ جو امام علی علیہ السلام کے افراد میں سے نہیں تھے، یعنی یہ وہ افراد، ان اشخاص میں سے نہیں ہے کہ جنہیں شیعان علی کہا جاتا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو تواتر کے ساتھ اس کو ہر موقع کے اوپر بیان کیا تاکہ علی کی اہمیت لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے اس زمانے کے اندر کہ جہاں جب لوگ اختلاف میں پڑ گئے، جب لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہو رہا ہم کیا کریں. تو اس لیے اہل البیت علیہم السلام کی اتباع کے دلائل بہت زیادہ ہیں، اور یہ کوئی مناظرے اور مباحثے کی گفتگو نہیں ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس امت کے اندر اتحاد ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس امت کے اندر وحدت ہو اور یہ امت اپنے تمام اختلافات کو بھلا دے، تو آج ہم جتنی یعنی محنتیں، جتنی کاوشیں ہم اپنے اکابرین کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اپنے سیاسی شخصیات کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، ہم قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں، ہم ان کے لیے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کے لیے صعوبتیں اور مشکلات اٹھاتے ہیں. اگر ہم اہل بیت کے لیے اٹھا لیں، واللہ باللہ اس امت کا بڑے سے بڑا آدمی، اس امت کے بڑے سے بڑا اکابر، اس نے اپنی زندگی کے اندر وہ مشکلات نہیں اٹھائی ہوں گی پوری زندگی میں جو امام حسین نے چند لمحوں کے لیے اٹھائی ہیں، جو امام علی نے صفین میں اٹھائی، جو امام علی نے جمل میں اٹھائی. ہمارے اوپر قرض ہے، یہ امت مقروض ہے اہل البیت کی. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے کے جا رہے ہیں تو مستدرک للحاکم کی روایت ام المؤمنین ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کی گود میں سر رکھا ہوا تھا. یعنی علی کو وصیت کی ہے، علی کی گود میں نبی نے سر رکھا ہوا ہے. ان ساری چیزوں کو بعد میں جا کر وہ تحریف کی گئی، ان کو بدلا گیا، اور ایک زمانہ جب اس طرح سے آیا کہ جب جہاں پر امام علی کی شخصیت کے حوالے سے اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، جناب نہیں وہ اسلام تو لائے ہیں لیکن بچپنے کی حالت میں لائے ہیں اور بچپنے کا اسلام قبول نہیں ہوتا. جناب یہاں پر مولا تو فرمایا لیکن مولا کا معنی یہ نہیں ہوتا، مولا کا معنی یہ ہوتا ہے. ہر وہ روایت آپ دیکھیں گے کہ جو علی سے متعلق ہوتی، یہ ظالم اس میں تحریف کرتے ہیں. یہ ظالم یا تو لفظی معنی میں اس میں تحریف کرتے ہیں یا معنوی طور پر اس میں تحریف کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ. آپ پیغمبر سے زیادہ جانتے ہو، آپ کو زیادہ معلوم ہے کہ رسول اللہ نے یوں فرمانا چاہیے تھا اور یوں نہیں فرمانا چاہیے تھا. تو اصل میں یہ ہے بات ساری کی ساری، ہم جتنی بھی چیزیں آگے کی طرف جائیں، یہ شیعہ سنی جھگڑے ہیں، شیعہ سنی اختلافات ہیں، امت کے اندر دیوبندی بریلوی فرقہ واریت کی طور پر جو چیزیں پائی جاتی ہیں، سبتین بھائی ایک چیز ہے، لوگوں کو حدیث ثقلین بتا دیجئے، امت کا بچہ اس تک یہ بات پہنچ جائے، یہ سارے اختلاف ختم ہو جائے. یہ جتنی بھی گمراہیاں ہیں، جتنی بھی انتہا پسندی، شدت پسندی، رویوں کے اندر، مزاج کے اندر، اخلاق کے اندر، کردار کے اندر، یہ سارا سب کچھ ختم ہو جائے گا. نہیں پیمانہ دے رہے ہیں نا، رسول اللہ نے فرمایا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. میں بھی آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، آپ یہ ساری حدیثیں ایک سائڈ پہ رکھ دیں، ذرا ایک لمحے کے لیے ایک سائڈ پہ رکھ دیں اور اس حدیث ثقلین کو آپ چوک چوک پہ بیان کر دیں. اگر یہ امت ہدایت پر نہیں آئی تو جو سزا دنیا کہے گی وہ میں قبول کرنے کو تیار ہوں. بہت جالب. دیکھیے قبلہ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں اس نقطے پہ جو ہے وہ اصرار کیا کہ
پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں راہ حل دیا ہے، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی، جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا کہ ان تمام ذوات مقدسہ کو اگر ہم لوگ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو نہ صرف مکتب اہل بیت بلکہ مکتب صحابہ کے افراد بھی اس چیز کے اوپر اس چیز کا اذعان کرتے ہیں، اس چیز کو قبول کرتے ہیں اور تائید کرتے ہیں کہ تمام شخصیات اہل بیت علیہ السلام، امام علی علیہ السلام، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، امام حسن اور امام حسین، تمام شخصیات اپنے زمانے کے تمام اصحاب کرام سے، یہ تو ایک طے شدہ چیز ہے، برتر افراد ہیں علم میں، شجاعت میں، اسی طرح سے دیگر تمام انسانی کمالات کے اندر وہ اعلیٰ ترین ہستیاں ہیں اپنے زمانے کے اندر، اور تمام اصحاب کے مقابلے میں حتیٰ خود اصحاب اس چیز کی تائید کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں اور اس چیز کو قبول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو جب یہ تمام شخصیات ایسے ہیں اور ہمارے لیے آج جو ہم لوگ 1400 سال کے بعد بیٹھے ہیں، ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دین کی اس حقیقی تصویر کو لیں، ان کمالات اسلامی کو کہ جو پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے اندر اکٹھے تھے، اور اس کو نشر اور پھیلانے میں ان اہل بیت علیہ السلام نے اس کی تکمیل میں جو کردار ادا کیا ہے، لوگوں تک پہنچانے میں، کہ ہم لوگ شجاعت کو دیکھیں، ہم لوگ قربانی کے جذبے کو دیکھیں۔ آج مثلا ہم لوگ اہل بیت علیہ السلام کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کے محور پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں 40 پہ، اور وہ انفاق اور وہ ایثار اور وہ قربانی کا جذبہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو آج ہم لوگ قبلہ یہاں پہ آخر میں ہم لوگ اپنے پروگرام کو کلوز کرنے کی پڑھتے ہیں کہ ان شخصیات کی معرفی میں اور ان کا تعارف کروانے میں اور اس نقطۂ محوری پہ اکٹھا ہونے پہ، کہ تاکہ تمام انسان ان کمالات انسانی تک پہنچ سکیں اور آج ہم لوگ ہدایت لے سکیں، تو ہمیں کن اقدامات کی ضرورت ہے کہ ہم اس محور پہ اکٹھے ہو سکیں؟ جی، ہمیں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم قرآن کی طرف آئیں، ہم قرآن مجید کی جانب آئے اور اپنے اس بات کو تسلیم کریں کہ حدیث الثقلین یہ ایک حقیقت ہے۔ اس حدیث الثقلین کے اندر یعنی ابھی تک ہمیں یہ گویا کہ ہم شک میں ہیں، اور شک کا ایمان قبول نہیں ہوتا، شک والے کا ایمان نہیں، ہم کہتے ہیں تو ایمان یقین اتحاد، لیکن وہ یقین تب ہوگا کہ جب آپ پیغمبر کی اس وصیت کے اوپر بھی یقین کریں کہ اس میں پیغمبر نے کیا فرمایا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جب اس کے اوپر ہمیں یقین ہو جائے گا، اس وصیت کے اوپر کہ جس میں فرمایا کہ ما ان ترکت فیکم ثقلین، کہ میں نے تم میں ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم ثقلین، میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جاؤں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں اس وصیت کے اوپر یقین ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ شرق تا غرب تمام ممالک اسلامیہ کے اندر آپ دیکھ لیں کہ مسلمان ممالک کے اندر آپس میں ہی اتحاد نہیں ہے۔ مسلمان ممالک کو آپ دیکھ لیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ منافقانہ رویہ رکھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کے اندر لفاظی کے اندر تو شامل ہوتے ہیں، لیکن عملی معنوں کے اندر دیکھیں تو وہ دوسروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے عمل کے اندر جو منافقانہ رویہ ہے، اور یہ بھی اسی لیے ہمارے اندر آیا ہے کہ اس کے پیچھے جو پیغمبر کی وصیت ہے اس کو چھوڑنا ہے۔ اگر وہ وہاں پر مخلص ہوتے تو ہمارا پھر وہ ساری وہ چیزیں ہماری زندگی کے اندر خلوص نظر آتا، ہماری زندگی کے اندر، ہمارے کرداروں میں، ہمارے عمل کے اندر وہ خلوص نظر آتا۔ تو ایک اقدام ہم نے یہ کرنا ہے کہ حدیث ثقلین کو اپنانا ہے، چاہے بچہ ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، کوئی بھی ہو، عالم ہے، غیر عالم ہے، وہ اس حدیث سے ہماری واقفیت ہو۔ دوسرا یہ کہ ہم اس تک خود پہنچ جائیں، جن علماء کو معلوم ہے ہم وہ علماء دوسروں تک پہنچائیں، اس کا ابلاغ کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ پہنچائیں۔ تیسرا یہ کہ ہم اہل البیت کے اخلاق سے اپنے آپ کو سنواریں، کہ اہل البیت کے جو اخلاق تھے، دوسروں کو برداشت کرنا، اپنی زندگی کے اندر سچائی کو لے کر آنا، حق کے لیے کھڑا ہونا، ظلم کے خلاف آنا، یہ جو اہل البیت کے اخلاق ہیں، ان اخلاق سے خود کو متصف کریں، متخلق کریں ان اخلاق کے ساتھ۔ چوتھی جو بات ہے، اگر ریاست کی سطح پر ہم دیکھیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ان تمام مسائل کا خاتمہ ہو سکے کہ جو رویوں میں شدت پیدا کرتی ہیں، اور جو ایک اچھا انسان لوگوں کو بنائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وہ اہل البیت کے اخلاق سکھائیں۔ ہم اسکول، یونیورسٹیز، کالجز کے اندر ان تمام چیزوں کو لے کر آئیں جو اہل البیت کے اخلاق ہیں، اور ان کو ہم پڑھائیں۔
تو جب ہم اہل بیت کی سیرت، کردار اور اخلاق کو ہم لوگوں کے سامنے پڑھائیں گے، بتائیں گے، اس کا چرچا کریں گے، تو یہ کیا ہوگا، ہمارے اندر بھی وہ رویے پیدا ہوں گے، اور جو شدت پسندی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، جو تفرقہ ہے، اس کا ہمارے اندر یہ خاتمہ ہوگا۔ اب آپ خود مثال کے طور پر دیکھ لیں کہ وہ طبقہ جس کے اندر شدت پسندی ہے، وہ طبقہ جس نے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو قتل کیا، جس کے ہاتھوں سے قتل ہوئے ہیں، وہ اہل بیت سے دور ہیں۔ ان کی تعبیرات، یعنی ان کا اگر ان کی پوری آپ تھیم دیکھ لیں، پورا ان کا جائزہ لیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جناب یہ اپنی اکابر پرستی کے اندر مبتلا ہے، یہ مبتلا ہے اس فہم کے اوپر کہ جو انہیں بعد کے زمانوں کے اندر سمجھایا گیا ہے۔ یہ اس فہم انہوں نے لے لیا ہے کہ جو بعد کے فتنوں کے زمانے میں لوگوں نے تفسیری روایات کے طور پر شامل کر دی ہیں قرآن اصل دین کے اندر، اور رسول اللہ کی ان روایات کو، متواتر روایات کو چھوڑ دی جو اہل البیت سے متعلق تھی۔ تو اگر ہم ان سٹیپ کے اوپر عمل کریں گے، انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اتحاد کی جانب ہم جائیں گے اور ایک دوسرے کے قریب مسلمان ہوں گے۔ بہت شکریہ قبلہ، آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں، بہت ہی پیارے انداز میں ائمہ اطہار علیہ السلام کے محور ہونے پہ گفتگو فرمائی ہے۔ خدا متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور ایک دن ہم لوگ وہ دیکھیں کہ جب تمام لوگ جو ہیں قرآن اور اہل بیت کے محور پہ اکٹھے ہوئے۔ آخر میں ایک دفعہ دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے وقت دیا، اور اگر کوئی تکمیلی بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم حاضر ہیں۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ ناظرین، اللہ۔